Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، معوذتین کی تفسیر چل رہی ہے. سورۃ الفلق کی تفسیر سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورۃ الناس کی تفسیر اور اس کے مضامین کو سمجھنا ہے. سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ دو صورتیں اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں شرور، آفتوں اور بلاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. ہر قسم کے شرور سے ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. اور کیا شان نزول ہے ان دو صورتوں کا، وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ سورۃ الفلق کا تعلق ہے دنیاوی شرور سے اور سورۃ الناس کا تعلق ہے اخروی شرور سے. جن شرور سے سورۃ الفلق کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، وہ شرور اور وہ بلائیں اور وہ آفتیں ان کا تعلق دنیا سے ہے. اور جن شرور سے سورۃ الناس میں پناہ مانگی گئی ہے، ان کا تعلق آخرت سے ہے. سورۃ الناس کا ترجمہ ہے قل اعوذ برب الناس. اے نبی کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں میں اس ذات عالی کی جو سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ہے. ملک الناس، اور جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، اور جو سارے انسانوں کا معبود اور خدا ہے. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے، الوسواس جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، الخناس اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. من الجنتی، کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کے، معاصی کے خیالات ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنت والناس، یہ شیطانی عمل کرنے والا چاہے جنات میں سے ہو اور چاہے انسان میں سے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک موقع پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں، اور پھر وہ دشمن کون ہے؟ شیاطین الانس والجن، حقیقی جو شیطان ہے وہ تو شیاطین الجن ہے، لیکن بہت سے انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں والا کام کرتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، تو بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو حقیقی جو شیاطین ہیں وہ تو شیاطین الجن ہیں، لیکن شیاطین کے نقش قدم پر چلنے والے جو انسان ہیں وہ شیاطین الانس ہیں۔ تو من الجنت والناس، چاہے وسوسے ڈالنے والے وہ شیاطین الجن ہو، یا وسوسے ڈالنے والے وہ شیاطین الانس ہوں۔ الخناس کے معنی آتے ہیں پیچھے ہٹنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا تو کام ہے ہر وقت انسانوں کو بہکانا، ان کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے ڈالنا، خیالات پیدا کرنا، گناہوں پر ابھارنا۔ لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا دھیان قائم کرتا ہے، تو الخناس، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جس وقت بندے کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لے، اس وقت پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور تھوڑی بہت دیر کے بعد جب بندہ غافل ہوتا ہے، غفلت اس کے دل میں آتی ہے، تو پھر دوبارہ یہ شیطان آتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ تو دوبارہ ہم ترجمہ سن لیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے اے نبی پناہ مانگتا ہوں میں اس ذات عالی کی جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اور سارے انسانوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنت والناس، میں ہر قسم کے شیاطین کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ شیاطین الجن ہو جو حقیقتاً شیطان ہے، یا شیاطین الانس ہو، یعنی حقیقتاً تو شیطان نہ ہو لیکن شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے انسان۔ اب اگر ہم ان دونوں صورتوں میں غور کریں تو سورۃ الفلق کے اندر خصوصیت کے ساتھ 3 شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک تو اجمالاً تمام شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، من شر ما خلق، لیکن اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ 3 شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تاریکی اور ظلمت کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادو، سحر
इससे पनाह मांगी गई। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद के शर से पनाह मांगी गई। तो सूरतुल फलक में खुसूसियत के साथ 3 शुरूर से पनाह मांगी गई है, मगर अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी सिर्फ एक सिफत का हवाला दिया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह मांगता हूँ मैं उस ज़ात आली की जो रब्बुल फलक है। फलक किसे कहते हैं? सुबह के वक्त जो पू फटती है और तारीकी और जुल्मत छट जाती है, उसको फलक कहते हैं। तो सिर्फ एक फलक से पनाह, एक सिफत को सूरतुल फलक में बयान किया गया है और शुरूर 3 बयान किए गए हैं। अब सूरतुल नास में अगर हम गौर करें तो उसका उल्टा है। शर तो एक है, वसवसे शैतानी का शर, जिससे पनाह मांगी जा रही है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी 3 सिफात का हवाला दिया। सूरतुल फलक में शुरूर 3 बयान किए और सिफत 1 बयान की, रब्बिल फलक। और सूरतुल नास में शर 1 बयान किया मगर 3 सिफात को अपनी बयान किया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। तो मालूम हुआ, 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि आखिरत का जो नुकसान है वो दुनिया के नुकसान से कहीं ज्यादा है। गरचे दुनिया के अंदर शुरूर बहुत सारे हैं, दुश्मन दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों में भी दुश्मन होते हैं, रिश्तेदारों में भी दुश्मन होते हैं, और चोर भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, और जुल्म करने वाले भी होते हैं, बदमाश और गुंडे भी होते हैं, हत्ता के शर पहुंचाने वाले बहुत से मूजी जानवर होते हैं। तो शुरूर तो दुनिया में बहुत है, मगर वो तमाम शुरूर जो है वो चंद दिन की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जिस दिन इंसान की आंख बंद हो जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और आखिरत को नुकसान पहुंचाने वाला शर तो बस एक है, शैतान का वसवसा। लेकिन इससे जो आखिरत को नुकसान पहुंचेगा वो नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि हमेशा हमेश की जिंदगी हमारी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दुनिया में शुरूर बहुत ज्यादा होने के बावजूद जिस सिफत से जिस जात से पनाह मांगी गई है उसकी सिर्फ एक सिफत बयान की गई, और उखरवी परेशानियों का जो सबब है गरचे वो एक है, शैतान का वसवसा, मगर उससे पनाह मांगने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी 3 सिफात को बयान किया। इसी से यह भी मालूम हुआ कि दुनिया के तमाम शुरूर एक तरफ, तन्हा शैतान का जो शर है वो दूसरी तरफ। शैतान का जो शर है वो तमाम शुरूर से ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा एक होने के बावजूद अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी 3 सिफात को बयान किया, बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। हदीस शरीफ में आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर इंसान पर एक शैतान को मुसल्लत किया है। हर इंसान के हिस्से में एक शैतान है। कोई इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसको बहकाने के लिए किसी शैतान की ड्यूटी न लगी हो। सहाबा किराम, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं करीन। करीन के माना है साथ रहने वाला
یہ شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور 24 گھنٹے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے گناہوں کا، اللہ کی نافرمانی کا۔ باہر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے متعلق بھی کوئی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں، میرے اوپر بھی ایک شیطان مامور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان پر میری مدد فرمائی اور میرا جو شیطان ہے وہ میرے تابع ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ خیر ہی کی بات کرتا ہے۔ اور سورۃ الناس کی یہ جو آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس، اس کا وہ مطلب جو معروف ہے اور تمام مفسرین بیان کرتے ہیں وہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کر دیا، لیکن ایک قول ہے جو عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد فی مشکلات القرآن میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ من الجنۃ والناس میں الناس سے مراد لوگوں کا نفس ہے، لوگوں کا نفس ہے۔ جس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے، غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسان کا جو نفس ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہے، وہ بھی انسان کو بہکاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے دونوں دشمن ہیں، نفس بھی، نفس امارہ جس کو قرآن نے بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ اور شیطان۔ ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ فلاں درخت کا پھل مت کھانا، مگر شیطان نے ان کو بہکا دیا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان کو کس نے بہکایا، کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا اور تکبر کی وجہ سے شیطان نے اور ابلیس نے انکار کر دیا تھا، تو آخر اس کو کس نے بہکایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں۔ رات کے کسی حصے میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور ملاقات کے بعد جب وہ جانے لگی واپس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ وہاں جب دروازے پہ پہنچے تو گلی میں سے 2 انصاری صحابی گزر رہے تھے، تو وہ چونکہ گزرتے چلے جا رہے تھے، وہاں رکے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آواز دے کے روکا اور دور سے ارشاد فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی میری اہلیہ ہیں۔ تو ان دونوں صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ وضاحت فرمائی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں؟ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہو، بات کر رہے ہو، کیا ایسا خیال کبھی ہمارے دل میں آ سکتا ہے؟ آپ نے یہ وضاحت کیوں کی؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قدرت دی ہے کہ انسان کی رگوں میں جس جگہ خون دوڑتا ہے وہاں شیطان سرایت کر جاتا ہے۔ لہذا مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دل میں بدگمانی پیدا کر دے میرے تعلق سے، کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی عورت کے ساتھ یہاں کھڑے بات کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ تو علماء کرام نے ایک اصول بتایا ہے، اتقوا مواضعات، تو ہم تہمت کی جگہوں سے بچو، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دوسرے آپ کے متعلق بدگمانی کریں۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی یہ مضمون ثابت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی ایسی صاف ستھری گزارے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ اور اگر آپ کی کسی عمل سے جو کہ فی نفسی ہی تو صحیح ہے، مگر وہ عمل ایسا ہے کہ کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو جا کے وضاحت کریں تاکہ بدگمانی دور ہو، غلط فہمی دور ہو۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اب اگر کوئی غلط سمجھ رہا ہے تو وہ سمجھے۔ جب ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہمارا اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو دوسرے اگر بدگمانی کر رہے ہیں تو کرنے دو۔ یہ بات غلط ہے۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرا بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ جب وہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا تو وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ وہ آپ کی غیبتیں کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، آپ کو بدنام کرے گا، آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کا بھی نقصان ہوگا، اور ان سب کی جو وجہ بنی، سبب بنی، وہ آپ کی بے احتیاطی ہے۔ لہذا اتقوا مواضعات تہم کہا جاتا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے کسی کو غلط فہمی ہو، بدگمانی پیدا ہو۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں اپنی 3 صفات بیان کی ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان تینوں کے اندر حفاظت کا پہلو آتا ہے، کیونکہ رب الناس کے معنی لوگوں کی تربیت کرنے والے، پرورش کرنے والے، پروردگار، تو اس کے اندر بھی حفاظت کا پہلو ہے، کیونکہ عورت جب اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، پالتی پوستی ہے، تو اس کی حفاظت کا کتنا خیال کرتی ہے، ہر وقت اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی ہے۔ اگر وہ گھٹنوں چل کر کہیں دور چلا جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، فوراً پھر جب تک اس کو اپنے پاس نہیں لے آتی اس کو چین نہیں ملتا۔ اسی طرح ملک الناس، بادشاہ، حقیقی بادشاہ اور کامیاب بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی بادشاہت میں عوام محفوظ ہو، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو۔ اور اگر کوئی بادشاہ ایسا ہے جس کے دور میں بد امنی ہے، فساد ہے، لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ لہذا حفاظت کا پہلو اس صفت کے اندر بھی ہے۔ اور تیسری صفت ہے الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حفاظت کا مفہوم اس صفت میں سب سے زیادہ ہے، کہ جب عابد اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے تو معبود اپنے عابد کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا یہ صورتیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر شرور سے، بلاؤں سے، آفتوں سے حفاظت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ شیطان جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، منفی خیالات ڈالتا ہے، نیگیٹو خیالات ڈالتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے گناہوں کا وسوسہ، گناہوں کا داعیہ دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے جذبات دل میں پیدا کرتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، حق تلفی کرنا، نمازوں میں کوتاہی کرنا، اور
جتنی بھی گناہوں کی شکلیں ہیں ان سب کے جذبات دل میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کا نافرمان بن جائے۔ ایک قسم تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں گناہوں کا وسوسہ، گناہوں کے خیالات۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے عقائد میں شبہ۔ یہ بہت خطرناک وسوسہ ہے، اور یہ عام انسانوں ہی کو نہیں بلکہ اللہ والوں اور بزرگوں کو بھی آتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان دل میں اپنے عقائد کے متعلق اور ہمارے جو ایمانیات ہیں ان کے متعلق ایسے برے خیالات، شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھنے سے نہ روکا جائے تو آگے چل کے یہ انتہائی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خیال کبھی کبھی آنے لگتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے، علماء کرام سے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، اللہ کا کوئی وجود نہ ہو، پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں دوزخ ہے بھی یا نہیں ہے۔ شاید ایسا ہو کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے، کچھ دوبارہ ہم لوگوں کو نہ اٹھایا جائے۔ یہ عقائد اور ایمانیات سے متعلق ایسے منفی اور گندے خیالات یہ کسی کے بھی دل میں آ سکتے ہیں۔ تو آنا تو بری بات نہیں ہے، مگر آنے کے بعد فوراً انسان اپنے کو سنبھالے اور اس کے خطرناک نتائج سے اپنے کو بچانے کی فکر کرے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے دلوں میں بعض مرتبہ ایسے وسوسے، ایسے شبہات اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ کسی قیمت پر ہم ان کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آسمان سے گرنا پسند کر لیں گے مگر ان گندے خیالات کو، اتنے برے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبان پہ لانا پسند نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اس چیز کو پسند کر لیں گے کہ ہمیں آگ لگ جائے اور آگ میں جل کر ہم کوئلہ بن جائیں، مگر یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان وسوسوں کو اپنی زبان پر لائیں۔ تو جب یہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، کیا یہ کیفیت تم لوگ پاتے ہو؟ کیا اس قسم کے وسوسے، خطرناک وسوسے جن کو تم زبان پہ کسی قیمت پہ نہیں لا سکتے، وہ کیا تمہارے دل میں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم۔ تو آپ نے فرمایا فَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو کمال ایمان ہے، یہ تو حقیقت ایمان ہے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم آسمان سے گر کر ختم ہو جائیں مگر زبان پر ان کو نہ لائیں، یا ہم آگ میں جل کر کوئلہ بن جائیں مگر زبان سے ان کو بیان نہ کریں، یہ تو عین ایمان ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ چور وہیں آتا ہے جہاں دولت ہو۔ جو گھر خالی پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کون آئے گا چوری کرنے کے لیے؟ جہاں مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، چور وہاں آتا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ بھی بہت بڑا چور ہے، یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اب اگر وہ ہمارے اوپر محنت کر رہا ہے اور اس قسم کے خیالات اور وسوسے اور شبہات ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت ایمان ہے ہمارے پاس، فَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ۔ کیونکہ اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی، ہمارا یہ گھر ایمان کی دولت سے خالی ہوتا، ہمارا دل، تو شیطان پھر اتنی محنت کیوں کرتا؟
لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی فوراً خیالات کے سلسلے کو منقطع کرے، مزید آگے نہ سوچے اور استعاذہ کرے، اعوذ باللہ پڑھے، لا حول پڑھے، اللہ کی پناہ مانگے اور فوراً کسی دوسرے کام میں لگ جائے۔ اس سوچنے کے سلسلے کو آگے نہ بڑھائے، کیونکہ یہ سلسلہ اگر آگے بڑھے گا تو یہ اتنے خطرناک خیالات ہوتے ہیں کہ بہت سے انسان اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح وسوسے کی ایک تیسری قسم ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شک کی بیماری۔ بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑی پریشان کن بیماری ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو طہارت کے سلسلے میں شک رہتا ہے، وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، اعضاء وضو کو 3 مرتبہ سنت کے مطابق دھویا، اور پھر فارغ ہو کے جب نماز کے لیے جانے لگے تو اب شک پیدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، شاید میرا ہاتھ کہیں سے خشک رہ گیا، شاید پیر کہیں سے خشک رہ گیا، اب وہ پھر دوبارہ آ رہا ہے، پھر وضو کر رہا ہے۔ بعض شک کی بیماری والوں کو دیکھا گیا ہے کہ اتنا وہ پانی استعمال کرتے ہیں وضو میں کہ پورے کپڑے ان کے گیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی شک ختم نہیں ہوتا۔ اور بعضوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر نماز میں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو نہیں ہوا، تو نماز توڑ کے پھر وضو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی اس قسم کا خیال آئے فوراً لا حول پڑھیں اور اس شک کی طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ جب آپ نے سنت کے مطابق 3 مرتبہ اعضاء دھو لیے تو اب یقین کیجئے کہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب اگر یہ وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے دل میں کہ شاید کہیں سے خشک رہ گیا ہے، تو آپ شیطان سے کہہ دیے خشک رہ گیا نا، میرا وضو نہیں ہوا، ٹھیک ہے آج میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں۔ سختی کے ساتھ آپ اس خیال کو رد کر دیجئے۔ جب 3 مرتبہ سنت کے مطابق اچھی طرح اعضاء دھو لیے، اب اگر شک آ رہا ہے تو شیطان سے کہیے کہ اگر میرا وضو نہیں ہوا تو نہ ہو، میں بغیر وضو ہی کے نماز پڑھوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ یہ علاج کریں گے تو اگلی مرتبہ وہ آپ کو شک میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے اور یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو اس شک پر عمل کرنے لگتے ہیں پھر شیطان ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے اور وہ ہے تعوذ۔ تعوذ بھی کہتے ہیں اور استعاذہ بھی کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں وسوسے شیطانی کا علاج اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان کوئی کچوکا مارے اور دل میں کوئی غلط خیال پیدا کرنے کی کوشش کرے اور گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یا یہ سورۃ الناس پڑھو، معوذتین پڑھو، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، بھاگ جائے گا شیطان۔ اسی طرح قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھو تو بندہ جیسے ہی قرآن کھولتا ہے تو شیطان دنیا جہان کے خیالات اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس نے قلبی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ لیا
تو اللہ کے کلام کی جو انوارات ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ اس سے اس کا قلب جو ہے متاثر ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، اور کہیں اس کا بیڑا پار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے کلام کے اندر غیر معمولی تاثیر ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو کمزور ہیں اور شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اور شیطان بڑا پاورفل ہے، ہم تو شیطان کے آگے بے بس ہیں، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیے کہ شیطان خطرناک تو بہت ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کی چند لمحوں کے اندر دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بالکل پھس پھسا ہے۔ اللہ نے ایمان میں اور توکل میں جو طاقت رکھی ہے، شیطان کے اندر اس طاقت کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہہ رہا ہے شیطان کا جو مکر ہے، اس کی جو چال ہے، اس کا جو داؤ ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا راج ان لوگوں پر نہیں چلتا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان کی طاقت اور توکل کی طاقت ایسی ہے کہ جس کے آگے شیطان ٹک نہیں سکتا۔ پھر فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا راج تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو خود شیطان کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ جو شیطان کے آگے بے بس ہیں، ہم خود شیطان کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے ہم نے۔ بلکہ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے حرکتیں انسان کر رہا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ لہذا ہم اگر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں تو شیطان بالکل پھس پھسا ہے، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، لہذا ہم سب اس کا اہتمام کریں۔ جب بھی گناہ کا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں آئے، نماز کا وقت آیا ہے، اذان ہو گئی ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور ابھی شیطان جو ہے وہ ہمیں تھپ تھپا رہا ہے، کہہ رہا ہے ابھی تم تھکے ہوئے ہو، ابھی سو جاؤ، ابھی آرام کر لو، اٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھ لینا، تو سمجھ جائیے جیسے یہ خیال آ رہا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آپ اپنی ایمان کی اور توکل کی طاقت سے کام لیجئے، جیسے ہی آپ ایمانی قوت کے ساتھ لاحول پڑھیں گے یہ شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ ٹک نہیں پاتا۔ اسی لیے اس کو کہا الخناس، الوسواس الخناس، کہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے بندہ لاحول پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، فوراً یہ بھاگ جائے گا، اور جیسے ہی دل کو غافل دیکھے گا پھر آ کے وسوسہ ڈالے گا۔ لہذا ہم سب لوگ اس کا اہتمام کریں۔ بہت آسان ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب بھی شیطان کسی گناہ کا وسوسہ دل میں ڈالے، ہم فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، لاحول پڑھیں، معوذتین پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، انشاءاللہ وہ بھاگ جائے گا اور ہم اس کے شرور سے اور فتن سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی ایسی تربیت کر لی اور اپنے کو اس کا عادی بنا لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.